کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں، سیدھا جنت ڈائریکٹ، نہ جہنم میں گئے، نہ حساب ہوا، نہ حساب نہ عذاب، سیدھا جنت۔ کتنی خوش قسمتی ہے، بغیر حساب کی سیدھا جنت، چلو۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے رقیہ نہیں کرواتے، نہیں بولتے میرے اوپر پڑھ کے پھونکو، وہ اپنے لیے رقیہ نہیں کرواتے، اور وہ اپنے لیے وہ شگن نہیں لیتے، تطیر نہیں کرتے، یعنی پرندہ دایاں گیا تو کام ہوگا، بایاں گیا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرتے ہیں، شگن نہیں لیتے۔ بلی راستہ کاٹی تو کام نہیں ہونے والا ہے، دودھ گرا تو نہیں ہونے والا، پیچھے سے کوئی چیخا تو نہیں ہونے والا، وہ ایسا بس شگونی نہیں لیتے ہیں۔ ولا يتطيرون ولا يكتوون، اور وہ علاج کے لیے داغ نہیں لگواتے۔ پہلے زمانے میں ایسا علاج ہوتا تھا کہ زخم اگر کسی کو ہے جنگ وغیرہ میں ہو گیا، جلا کے زخم کو کیا کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے تو خون رک جاتا تھا اس سے، تو جلانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ یہ جہنم کا عذاب ہے جو دیا جائے گا، تو پسند نہیں کیا گیا اس کو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو کیا کیا جائے گا، سونا چاندی جو بھی ان کا ہے جو روک کے رکھا تھا زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کو کیا کیا جائے گا، اس سے داغ دیا جائے گا عذاب کے طور پر۔ تو پسند نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ حرام نہیں ہے، اگر مجبور ہو جائے انسان تو علاج کر سکتا ہے۔ ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، وہ کیا کرتے ہیں پھر، نہ وہ رقیہ کرواتے ہیں، نہ وہ شگن لیتے ہیں، نہ وہ داغ لگواتے ہیں، تو پھر کرتے کیا ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو توکل کرنے والے ہیں، یہ جنت میں کیسا جائیں گے، بغیر حساب کے۔ آج پبلک میں کیسا ہے، ذرا بھی ہوا تو کچھ ہے کہ کوئی بابا نہیں کروانا، رقیہ خود کرنا منع نہیں اور نہ کروانا منع ہے، لیکن یہ فضیلت چھوٹ جائے گی اگر کسی اور کو بولتا ہے کہ کرو میرے اوپر، تو کسی اور کو بولنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، خود ہی کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، یا معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نہیں آتا، یہ پڑھ کے پھونکنا، اپنے اوپر ہی دم کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں کرتے تھے، یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھتے تھے، اور تینوں بار ہاتھ پہ تھتکارتے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، جادو سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو ہم خود کرنا چاہیے، نہیں کہ بابا ڈھونڈے، ہے کہ کوئی راکی آج کل راکی بھی ایسے ہیں، اللہ ہدایت دے، گھر میں برتن بھی گرے تو کیا بولے گا، تمہارے گھر میں جن ہے 25,000 سال پرانا، اس میں 3 ڈزن جن ہیں، 8 جن ہیں، 10 جن ہیں اس کے اندر۔ کاؤنٹنگ کیسا کر رہا، تو مطلب لائن میں کھڑے ہوئے سب لوگ، اس کو دکھ رہا ہے، کیسا معلوم پڑتا۔ وہ جن آتا کبھی انگلش بولتا، وہ جن آتا کبھی عربی بولتا، وہ جن آتا کبھی، تو ایک بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور ایک نہیں، اس کا دماغی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اور دماغی پرابلم نہیں، دماغی چالاکی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بہو میں آتا جن، اب پوری کہانی سمجھ گیا، مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے، ساس بہت ستاتی تو کس میں آتا جن، ساس بھی ایک دم ہی ہو جاتی کہ اس کے اندر آتما ہے، اس کے اندر جن ہے، تو وہ بھی سدھر جاتی، اس کو برابر چائے لا کے دیتی، الٹا ہو جاتا تو سب کچھ، جو وہ بولی سنتی ساس۔ کبھی شوہر سنتا ہے اس کے اندر کیا ہے، جن ہے، کون سا جن ہے، اور وہ بابا بھی کیا بولتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جن ہے یہ، تو سب ڈرتے اس کو۔ اب وہ جو بولی سب کو سننا پڑتا، تو وہ بھی بولتے ماشاءاللہ انجوائے کر رہی میں، بہت لائف پہلے نہیں تھی ایسی، آپ بہت انجوائے کر رہی میں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی رہتا ہے، کبھی دماغی خلل ہوتا ہے، کبھی
اسکیزوفرینیا جس کو بولتے ہیں کہ وہ دماغی خلل پیدا ہوتا ہے اور اس کو یعنی تصورات میں دکھائی دینے لگتا ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. اور کبھی واقعی جن ہوتا ہے لیکن بہت ریئر کیسز میں یہ ہوتا ہے. اکثر تو مطلب یا تو ڈرامہ ہوتا ہے یا تو دماغی پرابلم ہوتا ہے. کبھی جن بھی ہوتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب وہ جو راقی رہتا ہے وہ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے، جن تمہارے بیچ میں جھگڑا ڈال رہا ہے، جن تمہارے کو ایسا کر رہا ہے، جن تمہارے گھر میں. تو ہر ایکٹیویٹی گھر کی کیا ہو جاتی ہے؟ جن 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 جن. اور آدمی کے دماغ میں وہی چلتا رہتا، میں کام کو نہیں جا پا رہا، صبح اٹھنے کو فجر کو تکلیف ہو رہی، جن. جاب نہیں لگ رہا، جن. گھر میں جھگڑے ہو رہے، جن. ہر چیز کے لیے کیا ہو جاتا؟ جن. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. انسان پھر اپنی ہر برائی کا ذمہ دار کس کو قرار دیتا ہے؟ راقی لوگ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے کام پہ لگا دیتے ہیں. اپنا رقیہ خود کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ نظر لگی، کچھ اور مسئلہ ہے، یا جو بھی حفاظت آپ کو اپنے لیے چاہیے، کوشش کیجئے. الا یہ کہ آدمی کو نہیں آتا یا بہت بڑی تکلیف ہے اس کو، تو ٹھیک ہے کسی جانکار عالم کے پاس جائیے. راقی لوگ یہ بھی بولتے ہیں علماء کی فیلڈ الگ ہے، ہماری فیلڈ الگ ہے. کون ہے تم لوگ؟ ڈاکٹر لوگ ہیں کیا؟ 50,000 ایک سیٹنگ کے، 20,000 10,000 کیا ہے یہ؟ مطلب کوئی طریقہ ہے؟ اور حدیثیں بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث میں ایسا آیا ہے. انہوں نے پہلے لیے تھے کہ علاج ہونے کے بعد لیے تھے؟ پہلے نہیں لیے تھے. یہ ایڈوانس میں لیتا ہے، بیٹھک کے پیسے پر بیٹھک کتنے ہوں گے؟ کہاں سے لایا تو یہ؟ صحابہ نے جو بکریاں لی تھیں وہ علاج کے بعد، وہ بھی خصوصی اس اعتبار سے کہ وہ مسافر تھے. مسافر کا قوم پر حق ہوتا ہے. انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اس کے بدلے میں بتایا کہ اب تو ہم لے کے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ نہیں کہ بالکل دکان کھول کے بیٹھ جائے آدمی. اللہ ہدایت دے. یہ امت بھی ایسی ہے کہ مطلب چلی جاتی ہے اور سالوں سال آدمی پڑا رہتا ہے اور علاج ہوتا بھی نہیں ہے، خالی امید میں پڑا رہتا ہے. اور کئیوں کی یعنی مال بھی ضائع ہوتے ہیں، کئیوں کی عزت بھی بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہے. اچھے تو برے بھی اس میدان میں، اچھے بیوقوف بھی ہیں اس میدان میں. صرف اچھا ہونا دنیا میں کافی ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. تو بہرحال یہ جو لوگ اس سے بچتے ہیں، نہ رقیہ کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ رب پر توکل کرتے ہیں، یہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ بغیر حساب کے. لیکن اسی پر بات روکے گی نہیں، آگے اور بھی ہے. لوگ سوچیں، آدمی سوچتا ہے 70,000 تو تبھی ختم ہو گئے پہلے، تو ہمارا نمبر شاید لگے گا، کیونکہ صحابہ اتنے سارے. تو پھر بعد والوں کے لیے دروازہ بند.